السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 6 جزم یا سکون پڑھیں گے۔ اور کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم سب جانتے ہیں کہ دال جیسی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جزم یا سکون کہتے ہیں، اور جس بھی حرف پر سکون ہو اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ سکون میں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس حرف پر سکون ہو اس میں ہونٹوں کی کوئی کیفیت شامل نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ جو زبر، زیر اور پیش میں ہونٹوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت سکون میں شامل نہیں ہوتی۔ ساکن حرف بالکل سکون کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور ساکن حرف جو ہوتا ہے اس کی ہم نے پڑھ لیا کہ کوئی کیفیت شامل نہیں ہوتی ہے، اور وہ خود سے مطلب پڑھا بھی نہیں جاتا، وہ اپنے پچھلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو سکون والے حرف کو ہم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حرف کو اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے با سکون، اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ سکون والا حرف، ساکن حرف جو ہے وہ اپنے سے پچھلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ کہ ہم نے صفات پڑھی تھی، تو صفات یہاں پہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ اگر ہم صفات نہیں پڑھیں گے، جیسے ہم نے حروف قلقلہ پڑھے قاف، طا، با، جیم، دال، تو یہ حرف جب بھی ساکن ہوں گے ان میں کیا ہوگا؟ قلقلہ پایا جائے گا، یعنی کہ اس کو ہم ہلا کر پڑھیں گے، جیسے ہم نے با کو پڑھا حمزہ با زبر اب۔ حروف قلقلہ کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں ان کو ہم ہلا کر نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف حروف قلقلہ کو ہلا کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک صفات پڑھی تھی شدت۔ شدت والے حرف جو ہوتے ہیں ان کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں جب بھی وہ ساکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم شدت والے حرف میں آتے ہیں آپ کے حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با اور کاف اور تا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مجموعہ کیا ہے؟ اجیدو، قطم، بکت، دال بھی ہے، ٹھیک ہے ساتھ میں۔ یہ حرف جب بھی ساکن ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب اس میں حروف قلقلہ بھی آ گئے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم حروف قلقلہ کو ہلا کر نہ پڑھیں، یعنی کہ ان کی آواز کو ہم بلاک کر دیں، ہلائیں نہیں، جیسے کہ حمزہ با زبر اب، تو اب سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سا حرف پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم حروف قلقلہ کو ہلا دیتے، لیکن اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے، سختی بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ شدت والے حرف میں یعنی کہ اس میں تا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شدت والا حرف اس لیے تا کیونکہ اس میں بھی سختی کے ساتھ آپ کی آواز اس کے مخرج پہ جا کے رکتی ہے۔ تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم تا کے مخرج پہ جا کے آواز کو روکتے ہیں تو وہ سختی کے ساتھ رکتی ہے، جیسے حمزہ تا زبر ات، ات، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک اور صفات پائی جاتی ہے ہمس۔ اگر ہم تا میں ادا نہ کریں تو تا بھی ہمارا واضح نہ ہو، جیسے حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے؟ ہلکی سی بالکل کر کے آواز آتی ہے، اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا تھا کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں کے سامنے رکھیں گے تو ایک ایئر سی فیل ہوگی آپ کی ہتھیلی پر، وہی ہمس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ بھی نہ ہو، تا جیسی آواز نہ ہو، بالکل لائٹ سی تا، بس ات، ات، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اس لیے تاکہ تا آپ کا واضح ہو۔ اسی طرح سے اس، اس، اس میں ایک الگ صفات پائی جاتی ہے، ہمس بھی پائی جاتی ہے تا میں، لیکن ایک الگ صفات پائی جاتی ہے رخاوہ، ٹھیک ہے؟ ایک شدت ہو گئی اور ایک رخاوہ ہو گئی۔ رخاوہ میں ہم جب بھی رخاوہ والے حرف جو ہے اس کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں تو اس میں آواز کو چلاتے ہیں، اور ایک آتی ہے صفات آپ کی توسط، ٹھیک ہے؟ توسط میں ہم رخاوہ سے کم چلاتے ہیں آواز کو۔ مثال کے طور پہ جیسے توسط میں آپ کے حرف آ جاتے ہیں 5، لام، نون، عین، میم، را، جس کا مجموعہ ہے لن، عمر، ٹھیک ہے؟ لن، عمر، یہ 5 حرف جب بھی ساکن ہوتے ہیں ان کی آواز کو نرمی کے ساتھ چلایا جاتا ہے، جیسے حمزہ لام زبر ال،
ٹھیک ہے. حمزہ لام زبر ال ال ال. ٹھیک ہے, ہلکا سا چلایا جاتا ہے. لیکن رخاوہ میں کیا ہوتا ہے کہ حرف کو زیادہ چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ حمزہ سا زبر اس, حمزہ سا زیر اس, حمزہ سا پیش اس, اس اس اس. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم آواز کو چلاتے ہیں. شدت اور توسط کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں وہ سب رخاوہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, شدت کے آپ حمزہ جیم دال قاف طا با اور کاف اور تا, یہ آپ تقریباً 8 حروف ہٹا دیں. اس کے بعد توسط کے 5 حروف ہٹا دیں تو کتنے بچ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ باقی جتنے بھی حرف ہیں وہ سب رخاوہ میں آئیں گے آپ کے. ٹھیک ہے نا. اب آگے چلتے ہیں. حمزہ جیم زبر اج اج, اج میں رواں کے ساتھ پڑھ رہی ہوں, ہجے نہیں کر رہی. اج اج اج. ٹھیک ہے, آپ نے زبر زیر پیش کی جو کیفیت پڑھی ہے نا, وہ زبر زیر پیش میں اپلائی ہوگی. جو ہونٹوں کی کیفیت ہے کہ زبر میں آپ کا منہ کھلے گا, زیر میں آپ کے ہونٹ نیچے کی طرف جائیں گے, آپ کی آواز بھی نیچے کی طرف جائے گی, اور پیش میں آپ کے ہونٹ کیا ہو جائیں گے؟ مکمل گول ہو جائیں گے. تو یہ کیفیت آپ نے زبر زیر پیش میں رکھنی ہے. لیکن جیسے ہی آپ حرف ساکن میں جائیں گے تو آپ کی وہ ہونٹوں کی کیفیت ختم ہو جائے گی, یعنی کہ وہ آپ کے ہونٹ بالکل اسٹریٹ ہو جائیں گے. صحیح صرف مخرج پر جا کے آپ کی زبان لگے گی. اگر زبان سے ادا ہونے والا حرف ہے, اگر حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے, تو ساکن حرف میں کیا ہوتا ہے کہ دو اعضاء آپس میں ملتے ہیں, ٹکراؤ ہوتا ہے, تصادم ہوتا ہے, تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ آواز پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے متحرک حرف میں کیا پڑھا تھا کہ دو اعضاء آپس میں الگ ہوتے ہیں. جیسے اگر با زبر با ہے تو دونوں ہونٹ کیا ہو رہے ہیں؟ آپس میں الگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مخرج پہ مل کر پھر الگ ہو جاتے ہیں. لیکن ساکن حرف میں کیا ہوتا ہے کہ آپس میں مخرج کیا ہو جاتا ہے؟ مل جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ساکن حرف ادا ہوتا ہے, آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. جیسے حمزہ با زبر اب, اب دونوں ہونٹ کیا ہو رہے ہیں؟ آپس میں مل رہے ہیں, الگ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ نے ساکن حرف میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ حروف قلقلہ کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں, جب آپ ان کے مخرج پہ جا کے اس حرف ساکنہ ادا کریں گے تو آپ نے فوراً سے اپنی, اگر زبان سے ادا ہونے والا حرف ہے تو زبان کو فوراً سے اس کے مخرج سے نہیں ہٹانا, ورنہ آپ کا حرف جو ہے وہ ہل جائے گا. اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ کو الحمدللہ, ٹھیک ہے, الحمد, لام کو بھی ہلا دیا, میم کو بھی ہلا دیا. اسی طرح سے انعمت انعمت, ایسا نہیں پڑھتے. کیسے پڑھتے ہیں؟ انعمت. حرف ساکنہ کو ہلاتے نہیں ہیں سوائے حروف قلقلہ کے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. اخ اخ اخ. ہم نے خواہ میں آواز کو کیوں چلایا؟ کیونکہ خواہ جو ہے حروف رخاوہ میں سے ہیں, تو حروف رخاوہ میں جتنے بھی حرف آئیں گے ان کو ہم چلائیں گے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں بھی آپ نے یہی چیز کرنی ہے کہ جہاں حروف رخاوہ ساکن ہو وہاں آپ نے آواز کو چلا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اد اد اد, حروف قلقلہ آ گئے تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہلا کر پڑھا. اس کے بعد دال ہے, دال بھی حروف رخاوہ میں سے ہے. ار اذ اذ. ٹھیک ہے. اس کے بعد را حروف صفات اس کی ہے توسط, تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ توسط کریں گے, یعنی رخاوہ سے تھوڑا کم ٹائم دے کر ہم اس کی آواز کو چلائیں گے. ار ار ار. را میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے, کیونکہ را جو ہے اب وہ اپنے پچھلے والے حرف کے تابع. کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر ساکن ہے. اگر را کے اوپر ساکن نہیں ہوتا تو وہ زبر ہوتا, زیر ہوتا, پیش ہوتا, تو پھر وہ اپنے حرکت کے مطابق پڑھا جاتا. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اسی طرح را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں, اور را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو ہم را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ار ار ار. ٹھیک ہے. اس کے بعد زا ہے, زا حروف رخاوہ میں سے ہے. از از از. اس کے بعد سین, اس اس اس. سین میں 2 صفات پائی جاتی ہے, جو ہم پڑھ چکے ہیں, ایک ہمس اور دوسری رخاوہ. ٹھیک ہے. ہمس میں آپ کی ہتھیلی اگر آپ اپنے ہونٹوں کے آگے رکھیں گے تو آپ کو ایئر سی فیل ہوگی, ہاتھوں میں ہوا سی فیل ہوگی, اس کو ہم ہمس کہتے ہیں. اور سین میں رخاوہ, آپ نے اس کی آواز کو چلانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اش اش
اش، شین میں بھی رخاوا ہوتا ہے اور دوسری ہمس بھی پائی جاتی ہے. اس، 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 صاد میں بھی رخاوا پایا جاتا ہے. اس کے بعد ضاد، ضاد میں بھی رخاوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آواز کو بھی ہم نے چلانا ہے. اغ، اغ، اغ. اکثر ہم قرآن پاک میں والارض پر وقف کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ ہم نے آواز کو چلانا ہوتا ہے، بلاک نہیں کر دینا ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں والارض، بس بلاک ہو گئی آواز، تو بلاک نہیں کرتے اس کی آواز کو. اس کے مخرج پہ ہی زبان کو رکھ کر ہم اس کی آواز کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اقو، اقو، اقو. طا میں حرف قلقلہ بھی پایا جاتا ہے. حرف قلقلہ بھی اس کی صفات ہے. دوسرا شدت بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ضا ہے، ضا میں رخاوا پایا جاتا ہے. اغ، اغ، اغ. اس کے بعد عین، عین توسط میں سے ہے. ار، ایر، اور. اس کے بعد ہے غین، غین رخاوا میں سے ہے. اغ، اغ، اغ. اس کے بعد فا، فا میں ہمس بھی پائی جاتی ہے اور فا رخاوا کے حرفوں میں سے ہے. اف، اف، اف. ہم اکثر پڑھتے ہیں قرآن پاک میں یفسدون، تو وہاں پہ ہم فوراً سے فا کی آواز کو چلانا پڑتا ہے، اس کو بلاک نہیں کرنا پڑتا. اکثر لوگ پڑھتے ہیں یفسدون، یفسدون، جلدی سے پڑھتے ہیں، جلدی سے نہیں پڑھتے ہیں، اس کی آواز کو چلاتے ہیں. یفسدون. ٹھیک ہے، اس کے بعد اقو، اقو، اقو. قاف حرف قلقلہ میں سے. دوسرا شدت والی جو صفات ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے کاف، اک، اک، اک. کاف میں دو صفات پائی جاتی ہے. ایک حرف شدہ، شدت والے حرفوں میں سے یہ، اور دوسرا اس میں ہمس بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لام، لام توسط میں سے ہے. ال، ال، ال. اس کے بعد میم، میم توسط میں سے ہے. ام، ام، ام. اس کے بعد نون، نون بھی توسط میں سے ہے. ان، ان، ان. اس کے بعد واو، واو حرف رخاوا میں سے ہے. اس کی آواز کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، چلاتے ہیں. او، او، اہ، اہ، اوہ. ہا بھی حرف رخاوا میں سے ہے. حمزہ، حمزہ حرف شدہ میں سے ہے. ا، ا، او. اس کے بعد یا، یا بھی حرف رخاوا میں سے ہے. ای، ای. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف. مشق میں آپ نے غور سے دیکھنا ہے ہر چیز کو، اس کی صفات کو، اس کے مخرج کو. ٹھیک ہے، اور ساکن حرف کو آپ نے اگر حرف قلقلہ نہیں ہے تو ہلا کر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اب مشق اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ، اور رواں کے ساتھ پڑھیں گے. اقتل، اقتل. ارسل، ارسل. صفات کا اگر آپ مکمل ٹائم دیں گے نا اپنے تلاوت میں، اپنی تجوید میں، تو آپ کی تلاوت اور تجوید آپ جب پڑھیں گے، قرأت کریں گے، تو اس میں حسن پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ صفات ڈراپ کر دیں گے تو پھر آپ کی جو تلاوت ہے اس میں جان نہیں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اس کے بعد وانحر، وانحر. والعصر، والعصر. كعصف، كعصف. لؤلؤا، لؤلؤا. شأن، شأن. تعلم، تعلم. كأسا، كأسا. يدرؤكم، يدرؤكم. اقرأ، اقرأ. شئتم، شئتم. لم يلد، لم يلد. اچھا، حرف قلقلہ میں ایک چیز آپ یہ بھی نوٹ کریے کہ حرف قلقلہ میں بہت زیادہ آپ نے ہلانا نہیں ہے. ہلانے سے مراد کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ اس میں نا کیفیت شامل کر دیتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر جب آپ حرف قلقلہ پر وقف کریں، جیسے میں پڑھتی ہوں لم یلد، یلد، آخر میں کیا کرتے ہیں وہ ہلا بھی دیتے ہیں اور ہونٹوں کو کھول بھی دیتے ہیں اپنے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں حرکت کا اضافہ کر دیتے ہیں.
اکثر لوگ پڑھتے ہیں نا لم یلد ولم، یلد نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. نصیبت، نصیبت، اشہد، اشہد، بغیا، بغیا، فتنة، فتنة، تذهل، تذهل، يجعل، يجعل، أجرهم، أجرهم، أشفقن، أشفقن، أتممت، أتممت، أستغفر، أستغفر، الحمد، الحمد، اضرب، اضرب، خلقت، خلقت، يمسسك، يمسسك، عسعس، عسعس، قلتم، قلتم، في الأرض، في الأرض، مسرف، مسرف، مؤمن، مؤمن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.